آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ دل جڑ گئے ہیں، مل کر عدم اعتماد پر اتفاق ہوا ہے۔ حتمی فیصلہ نواز شریف اور پارٹی کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ شہباز شریف کا صحافی کے سوال پر یہ جواب سامنے آیا، کیا ہم 3.5 سال سے سگنل پر چل رہے ہیں؟ سیرش کچھ غصے میں دکھائی دیے صحافی کے سوال پر، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھئی 3.5 سال سے ہمارا اسٹانس بالکل کلیئر ہے، ہم کسی کے سگنل پر نہیں چل رہے۔ لیکن معروف کھل کر جو سارا ایجنڈا ہے وہ اب تک میڈیا کو بتایا نہیں گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آج ہی بتا دیں سب، تو اس پر ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے، ان سے پھر سے بات کریں گے، خالد عظیم صاحب اور نعیم حنیف صاحب۔ خالد عظیم صاحب، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پریس کانفرنس کو، اس ملاقات کے بعد جو ہوئی؟ جی دیکھیں، انہوں نے کچھ باتیں تو سامنے اس طرح سے رکھی ہیں کہ وہ چیزیں جو دو نکاتی جو ایجنڈا تھا اس پہ ڈسکشن کرنے کے بعد اتفاق کی بات تو انہوں نے کی ہے کہ جی ہمارا اس پہ بھی اتفاق ہو گیا، اس پہ بھی اتفاق ہو گیا، لیکن وہ اس کی عملی صورت کیا ہوگی یہ انہوں نے بند مٹھی میں ابھی تک یہ رکھا ہوا ہے۔ کیا لانگ مارچ دونوں جو ہیں خالد عظیم صاحب، بند مٹھی میں کچھ عمل ہوگا یا وہ بند مٹھی خالی رہے گی؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ یہ عوام کا جو ایک غصہ ہے اس کو پیسیفائی کرنے کی کوشش ہے کہ اگر وہاں پہ ان کو حکومت کے اقدامات کی وجہ سے کوئی مسائل کا سامنا ہے، وہاں پہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو ان سارے معاملات میں جو اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، یہ تو آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بظاہر اس چیز کو پیسیفائی کرنے کے لیے آج یہ ایک اٹیمپٹ تھی، اور اس میں وہ آگے چلے ہیں۔ دو نکات جیسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ایک تو الگ الگ لانگ مارچ جو ہے وہ اس کو اکٹھا کرنے کے بارے میں ابھی انہوں نے ان کو ریفیوج حاصل تھا مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ جی چونکہ وہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے، مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، اگرچہ پیپلز پارٹی تو چونکہ اس نے سولو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا وہ تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن ہمیں اس کو پی ڈی ایم کے فورم پہ لے کے جانا پڑے گا۔ جہاں تک دوسرا معاملہ ہے اس میں پہلے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس بات میں اختلاف موجود ہے کہ آیا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے یا نہ لائی جائے، اور خود احسن اقبال جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں۔ تو اس اختلاف کا بھی انہوں نے اعتراف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مزید اس کے بارے میں ہم پارٹی کے اندر بھی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نواز شریف کی اس میں بالکل رائے لی جائے گی، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کی جانب آئیں گے۔ آپ لوگوں نے تو ہوسٹ کیا اس ملاقات کو، اور لیکن ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا اعلان آج کیا جائے گا، لیکن نہیں کیا گیا، کیوں؟ ٹائم کیوں لیا گیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج اور کیا اعلان ہو سکتا تھا؟ یہی ہو سکتا تھا نا کہ آپ کے دو سوال تھے، عدم اعتماد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ کا ایک دوسرا سوال تھا کہ لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا۔ میں دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ جب تک ہاتھ اٹھے گا نہیں، جب تک ہاتھ اپنی جگہ پہ جائے گا نہیں، اس وقت تک عدم اعتماد کامیاب ہونا جو عوامی خواہش ہے، جو اپوزیشن کی خواہش ہے، جو قومی ضرورت ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک ابھی کوٹ کیا عظیم صاحب نے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون سے یہ آوازیں اٹھتی رہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہم کیوں لائیں جب کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور جب ہاتھ اٹھے گا تو حکومتی بینچوں سے بے شمار لوگ ہیں، بلکہ 2 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جو رابطے میں بھی ہیں، اور جب ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے ہاتھ اٹھنے پر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 2 درجن سے 4 درجن بھی ہو جائیں گے۔ مگر اس وقت تک ہم عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں ہیں جب تک ہمیں یہ یقین ہو نہ جائے کہ ہاتھ اٹھ کے آئے۔ اب جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، احتجاج کا تعلق ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ڈی ایم کا ہے 23 مارچ کا، تو دیکھیں ہماری خواہش ہے اور بطور پاکستانی بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس حد تک لوگوں کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، عوام کے پاس آئینی راستہ رہنے دیا جائے تاکہ ان سے جان چھڑانے کا آئینی راستہ ہی انتخاب کیا جائے۔ مگر
اگر آپ دیوار سے لگا دیں گے اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ آئینی قانونی راستے بند کر دیں گے تو پھر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے نتائج خدا نخواستہ خوفناک نکل سکتے ہیں، جس سے ہم 4 سال سے گریز کر رہے ہیں۔ میاں صاحب یہ تو وہ بات ہو گئی جو آج اندر ملاقات میں ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس کی گئی، بڑی جاندار قسم کی پریس کانفرنس، جس میں تمام تر جو لاہے عمل ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک جاتے جاتے ایک آخری بات وہ یہ کہہ گئے کہ اگلی ملاقات میں ہم بات کریں گے۔ بتا سکتے ہیں اگلی ملاقات کب تک ہوگی؟ کچھ ایک سما کو اگر آپ آگاہ کر سکیں، کتنا وقت درکار ہوگا مزید؟ دیکھیں، میں جو کرتا ہوں بطور ایک سیاسی ورکر کے، حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ مجھے جو 23 مارچ کا دن ہے، چبوترے پر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے اسلامی لینے والوں میں، اور دوسرا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس چیز کے متقاضی ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ عوامی آواز بنے، سنیں عوامی آواز کو، اور فیصلہ کن راؤنڈ کے لیے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں یہ ساری ایکسرسائز جو ہے جماعتوں کی وہ نہ صرف پوری ہو جائے گی بلکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی وہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہوں گی۔ یہ جو اپوزیشن کی باتیں ہوتی ہیں کہ بس اب حکومت گئی، یہ بڑا ٹائم ہو گیا ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ سے ایک سوال اور بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا انٹروڈیوس کرا دیں ترجمان بلاول بھٹو، ذوالفقار بدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالفقار صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ جاوید لطیف صاحب، ایک سوال کا جواب آپ سے یہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم کا حصہ رہی، اس کے بعد جو پارلیمنٹ میں ہوا راہیں جدا ہو گئیں، اس بار ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ پھر سے اعتماد کرنے کو تیار ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی پہ؟ نہیں، دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر سے دہرا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، ہم کوئی حکومت نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی کوئی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ مختلف ایشوز پر اختلاف رائے ہوتا ہے اور اس کا اظہار جماعتیں کرتی ہیں، پہلے بھی تو ایجنڈا مگر یہی تھا نا۔ جو 1 پوائنٹ ہے وہ یہی، جی میں عرض کر رہا ہوں، طریقہ کار جو تھا، مختلف جماعتیں اپنا اپنا جو ہے وہ اتحاد کے پلیٹ فارم سے پیش کرتی تھیں، کسی سے کوئی اتفاق کرتا تھا، کسی دوسرے سے نہیں کرتا تھا۔ لیکن آپ لوگ اتفاق کر کے پارلیمنٹ میں گئے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک سرپرائز ملا کہ اپوزیشن لیڈر کسنی صاحب جو ہے پھر وہ چنے گئے۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی مختلف جماعتیں جو اپوزیشن کا حصہ ہیں، اس سے آپ کوئی یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ 100% ہر جماعت جو ہے وہ الائنس کا حصہ ہی رہے یا الائنس کے مطابق ہی چلے گی۔ ہاں، یہ ضرور اطمینان آج کی میٹنگ کے بعد ہو گیا ہے کہ حکومت وقت کو گرانے کے لیے ہر آپشن استعمال ہر آپشن استعمال کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ یکجا ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ ترجمان بلاول بھٹو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔ سر بتائیے گا کہ کیا تیاری تھی پیپلز پارٹی کی، کیا وہ لے کر گئے، کیا باتیں ہوئی؟ یقینی طور پہ آپ ترجمان ہیں، زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بلاول صاحب کو جب یہ کال آئی نا کل میاں شہباز شریف صاحب کی، تو انہوں نے انوائٹ کیا زورانے پہ، اور انہوں نے کہا آصف علی زرداری صاحب بھی لاہور آئے ہوئے ہیں، تو اس ٹائم پہ پھر اس دعوت کو ایکسیپٹ کیا زرداری صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی، اور گریسفلی انہوں نے، کیونکہ سیاست میں لچک بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ سیاست کے اندر ضد جو ہے نا، وہ آپ کو ایجنڈا جو ہے آپ کا مکمل نہیں ہوتا، گول اچیو نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ کو لچک رکھنی، فلیکسیبلٹی از ویری امپورٹنٹ۔ تو بلاول صاحب نے آپ دیکھیں تمام تر اختلافات کے باوجود شہباز شریف صاحب کی دعوت کو قبول کیا، ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے کیا، اور گریسفلی وہ وہاں پہ گئے، اور میاں صاحب نے بھی بڑے دل کے ساتھ دعوت دی، اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے۔ دیکھیں، سیاسی پارٹیوں کے اندر جو ایک خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ جو لیڈرز ہیں آپس میں ملتے جلتے رہیں اور آپس میں اختلاف رائے بھی رکھیں، بٹ آپس میں ونڈو آف ڈائیلاگ بند نہ کریں۔ اور بلاول صاحب کو جب یہ کال گئی تو اس ٹائم پہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا اور نہ کوئی ایجنڈا تیار کیا گیا،
جب یہ وہاں پہ گئے, جب سیاسی لیڈر ملتے ہیں تو ظاہری بات ہے سیاسی گفتگو ہی ہونی ہوتی ہے, تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بلاول صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے سب سے پہلے میاں نواز شریف خیریت. ذوالفقار صاحب آپ کی آواز ٹھیک سے آ نہیں رہی ہے, آپ سے پھر ہم رابطہ کرتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان ڈار صاحب, اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, باعث تشویش تو ہوگی یہ بات؟ مجھے پھر فارغ کریں یار. دیکھیں, میں سما چینل سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستانی قوم کو ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کے بیانات سنائیں جو چند ماہ قبل, میں پچھلے سر سنائیں, سر سب سے پہلے وہی سنائیں. ٹرانسمیشن کے آغاز بھی وہیں سے ہوا تھا اور بیچ میں بھی ہم بار بار سناتے رہے. ابھی کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو آپ؟ ابھی دیکھیں, ہمیشہ کی طرح ان کا اپنا ایک مفادات کا یہ ٹولہ ہے. جب ان کے اپنے مفادات کا وقت آتا ہے تو پوری قوم دیکھ رہی ہے, جیسے آپ نے ان کے کلپ چلائے پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج جب بھی ان کی تاریخیں, ان کے کیسز کی تاریخیں نزدیک آتی ہیں, آپ لوگ دیکھیں گے جب بھی حکومت پاکستان میاں نواز شریف سے اگر ان سے ان کی ہیلتھ کی رپورٹ مانگیں گے, ان کی تاریخیں لگیں گی, یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اسی طرح جب مریم نواز صاحبہ کی تاریخ آئے گی, آپ دیکھیں گے یہ اسی طرح کے سن کریں گے. آصف علی زرداری ہوں, بلاول ہوں, بنیادی طور پہ یہ ایک کرمنلز کا جتھا ہے جو آپ کو آئے روز نظر آتا رہتا ہے. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 سالوں میں اسی اپوزیشن نے 1 درجن سے زیادہ تاریخیں دی ہیں. اس کی حکومت دسمبر میں جا رہی ہے, نومبر میں جا رہی ہے, مارچ میں جا رہی ہے, الحمدللہ ڈٹ کے آج بھی وکٹ پہ کھڑے ہیں. انہوں نے ایڑی چوٹ کی ساری اپوزیشن میں متحدہ ہو کے کہ ایک ایماندار لیڈر کو گھر بھیج سکے. تو مجھے فخر ہے پرائم منسٹر عمران خان پوری کمٹمنٹ کے ساتھ معاشی طور پر جو ان اپوزیشن کی جماعتوں نے پاکستان کو معاشی دلدل میں دھکیلا, میرے لیڈر میرے پرائم منسٹر عمران خان اسے شب و روز محنت سے اس دلدل سے باہر نکال رہے ہیں. اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی کر رہا ہے, تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک ہو رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان کے کیس کی ڈیٹ مانگی جاتی ہے یا پھر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس مانگی جاتی ہیں تو پھر یہ لوگ سارے ایک ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, آپ کا موقف ہم تک آ گیا. مریم نواز نے کہا کہ دل جڑ گئے ہیں. شہباز شریف مریم اور بلاول کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے. صحافیوں کو جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آپس کے اختلافات اپنی جگہ, مریم سلیکٹڈ کو ہٹانے کے لیے ہم ایک ہیں. انہوں نے یہ کہا. بلاول نے بھی سلیکٹڈ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے کہا, آپ سنیے. اب سلیکٹڈ کون ہے؟ اب سلیکٹڈ کون ہے؟ آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے, اب بتا دیں اب سلیکٹڈ کون ہے؟ انشاءاللہ تعالی جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے. عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور ہم بہت خوش گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے, مریم شہباز شریف صاحبہ کے, ہمارا ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں. اور آج اہم ملاقات ہوئی ہے, 2 اہم پارٹیوں کی بیٹھک لگی ہے اور آخر میں یہ نعرہ لگایا گیا ہے کہ دل جڑ گئے ہیں, دل ایک ہو گئے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شیخ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی میٹنگ کو؟ دیکھیں, منشی کو منشی ملے کر لمبے ہاتھ, دل کیا ملنے ہیں, یہ دکانیں ہیں, یہ منی لانڈرنگ کی دکانیں ہیں, یہ مل بھی گئی تو کیا کریں گی. میری یہ خواہش ہے یہ اکٹھے ہوں, عدم اعتماد لائیں, سڑکوں پہ آئیں, اکٹھے ہوں. ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, ان کو پتہ لگ گیا کہ لوگ نہیں نکل رہے, ہمیں ان کی صلاحیتوں کا پتہ ہے اور 3.5 سال ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ہمارے پورے ہوئے ہیں, اسی طرح 5 سال پورے ہوں گے. یہ نالائق ہیں, نااہل ہیں اور عمران خان کی خوش قسمتی کا نشان ہے. اور 3.5 سال بعد تو یہ آپس میں ملے ہیں اور اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی یہ پھر مل بیٹھیں گے 10-15 دن بعد اور یہ منہ کے بل گریں گے. ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, یہ اب اکٹھا ہونا چاہتے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کل ایم کے پاس گئے. سو یہ ہر ایک دروازے پہ جا رہے ہیں, دروازہ کھٹکانے کے لیے, کسی دروازے پر ان کو خیر نہیں مل رہی. شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے دونوں مل کر مارچ کریں گے؟ اور فضل الرحمان کیوں نہیں دیں گے؟ کریں گے تو میں تو یہی چاہتا ہوں مل کے ہی کریں تاکہ چک ختم ہو. یہ مہینے کا جو ٹائم پڑا رہے گا خام خواہ بیچ میں, وہ ایک ہی دن یہ سارے گندے انڈے جو ہے ایک ہی ٹوکری میں اکٹھے ہیں. سر ہمیشہ ایجنڈا دوسرا رہا ہے لیکن اس دفعہ نو کانفیڈنس پر بات ہو رہی ہے, بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے. نو کانفیڈنس پہ بندے ان کو لانے ہیں, ہمیں نہیں لانے. ہمارے بندے نہیں ہوں گے, ان کو بندے لانے, یہ بندے لے آئیں, یہ بھی شوق پورا کریں. ناکام ہیں, ناشاد ہیں, ان کے پیڑ میں برکت نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں گے یہ ناکام ہوں گے. اچھا شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کیا ہے مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں آئے اس میٹنگ میں؟
शेख साहब साथ मौजूद नहीं हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये लोग फिर भी साथ बैठेंगे, लेकिन माजी में भी बैठते रहे हैं, कई तारीखें देते रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नतीजा नज़र नहीं आया। तो आज अपोजिशन की बड़ी बैठक लगी, नून लीग की जानिब से होस्ट किया गया इस मुलाकात को। शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो को बुलाया गया, आसिफ अली जरदारी भी इस मुलाकात में पहुंचे।